آج جو میں ٹاپک بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ایڈوانس ہے، لیکن یہ اس کا پارٹ 1 ہے. کل میں آپ کے ساتھ اس کا پارٹ 2 کروں گا شیئر. تو چونکہ آپ لوگ مجھے جتنے آن لائن زوم پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام. اور میں اس میسیج کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں. کل سنڈے ہے اور کل میں آپ کے ساتھ اس کا پارٹ 2 بیان کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پام سنڈے کی سمجھ آئے گی. کل پام سنڈے ہے، جس کو ہم کھجوری اتوار یا کھجوروں کا اتوار بھی کہتے ہیں. اس کے تعلق سے میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. پارٹ 1 ہی سمجھے، لیکن یہ دونوں پارٹ 1 اور پارٹ 2 اپنے طور پر یہ مکمل میسیجز ہیں. تو میرے سامنے 2 حوالے ہیں ایز یوزول، ہمیشہ کی طرح. ایک حوالہ پرانے عہد نامے میں سے اور ایک حوالہ نئے عہد نامے میں سے، اور اس کے بیچ میں اور بھی کلام کے جی کائنڈلی یہ ایک بیچ میں انمیوٹڈ ہیں، ان کو میوٹ کر دیجئے گا. دو میں دیکھ رہا ہوں آئی ڈیز سے انمیوٹڈ ہے، ان کو میوٹ کر دیجئے گا، ان کے مائک بند کر دیجئے گا. اپنے مائک میں بند کر لیجیے. تھینک یو جی. تو آج جو ٹاپک میں لے کر آ رہا ہوں وہ پام سنڈے کے تعلق سے ہے، اور یہ اس کا پارٹ 1 ہے. لیکن جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دونوں پارٹ اپنے طور پہ مکمل میسیج بھی ہوں گے. تو جو پہلا آج پام سنڈے یا کھجوری اتوار یا کھجوروں کے اتوار کے تعلق سے ہم بات کریں گے، سیکھیں گے کلام میں سے، یہ اس کا عنوان ہے انسان کی فطرت یا انسانی مزاج، ہیومن نیچر. انسان کی فطرت کیا ہے؟ 2 حوالے ایز یوزول، ایک پرانے عہد نامے میں سے، ایک نئے عہد نامے میں سے. پہلا حوالہ پرانے عہد نامے میں سے، پہلا سلاطین اس کے 18 باب کی 21 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پہلا سلاطین اس کے 18 باب کی 21 آیت میں یوں لکھا ہے، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا. دوسرا حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری، اس کا 19 باب نئے عہد نامے میں، اور اس کی 36 سے 40 آیات، 5 آیات 36 سے میں پڑھوں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداون کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. پر بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے. خداوند کا شکر ہو. تو جیسا آج کا جو عنوان ہے پام سنڈے کے تعلق سے، انسانی فطرت. انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسانی مزاج کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کھجوروں کا اتوار ایک تاریخی واقعہ ہے. یہ حقیقی واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ہمیں ہسٹوریکلی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یسوع مسیح بطور بادشاہ شاہانہ طور پر یروشلیم میں داخل ہوتے ہیں.
آج کل بہت سی تعلیمات ہمارے ارد گرد پھیل رہی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں جی آپ یہ نہ منائیں، یہ دن نہ منائیں، یوں نہ کریں، یوں نہ کریں. لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا خدا کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ کسی بھی دن کے منانے یا نہ منانے کا انحصار آپ پر ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں دن، فلاں تہوار فلاں پیگن دیوتا کا تھا یا اس طرح تھا. اس طرح تو پیگنزم کے اندر تو اور بھی بہت سی رسومات تھی جو آپ ڈیلی بیسس پہ ہر روز کرتے ہیں. تو پھر وہ بھی نہ کریں. ایسے تو لوگ پیگن دیوتاؤں کے بھیٹ میں خاص قسم کی خوراک اور اناج خاص قسم کا وہ چڑھایا کرتے تھے. تو پھر اگر آپ اتنے ہی فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرنے سے منع کر رہے ہیں یا خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اس سے منع کر رہے ہیں، تو پھر آپ خود ایسی چیزوں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ پولس صاف کہتا ہے کہ جو کام تو دوسروں کو منع کرتا ہے وہ خود کیوں کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے بتوں کی پرستش نہ کرو، آپ مندروں کو کیوں لوٹتا ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں سے تھوڑے محتاط رہیں. آگے چل کر میں تھوڑا سا اور ٹچ کروں گا جو لوگ ان باتوں سے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی منع کر رہا ہے یہ منانے سے تو اس کو بتاؤ یہ ببلیکلی ساؤنڈ، حقیقی طور پہ اتھینٹک پروون واقعہ ہے. واقعی یسوع مسیح ہیکل کے یروشلیم کے اندر شاہانہ طور پر داخل ہوئے اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے کپڑے، عورتوں نے اپنے سر کے دوپٹے اور مردوں نے اپنے سروں کے جو بھی سکارف کپڑے تھے اس کے آگے زمین پر بچھائی. یہ حقیقی واقعہ ہے اور ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کی یاد تازہ رکھتے ہیں، اور روحانی طور پر یہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے. ہم سب اس کی اہمیت سے، اس دن کی اہمیت سے واقف ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دن خوشی اور تلخی کا امتزاج ہے. اس میں خوشی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں غمگینی بھی ہے، کیونکہ یسوع کے اس تاریخی استقبال اور والہانہ پذیرائی کے صرف 3 ہی دن کے بعد وہی بھیڑ جو خوشی کے نعرے مار رہی تھی اسے صلیب دے، صلیب دے کے نعرے مارنے لگی. وہی لوگ جو خوشی سے اس کو بادشاہ کے طور پر ویلکم کر رہے تھے، اس کے آگے بچھے جاتے تھے، وہی لوگ ٹھیک 3 دن کے بعد اس کے خلاف نعرے لگانے لگے کہ اسے مار دے. یہ ہے انسانی فطرت، یہ ہے ہیومن نیچر، یہ ہے انسان کا مزاج. اور اس میں اتنی بڑی تبدیلی انسان کی فطرت یا اس کے مزاج میں کس وجہ سے ہوئی، یا کس وجہ سے ہمارے مزاج میں تبدیلی آتی ہے. پہلا حوالہ جو پرانے عہد نامے میں سے پہلے سلاطین میں سے ہم نے پڑھا 18 باب، ایلیا نے کہا تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے. 2 خیالوں میں ڈاواں ڈول ہونا، ایسی حالت میں ہونا جس میں ہمارے الفاظ اور ہمارے خیال ہم آہنگ نہ ہو سکیں، ایسی حالت میں ہونا جس میں ہم ایمان چیختے تو ہیں لیکن ہمارا ایمان بے یقینی پر ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی. اور جب انسان کا اعتقاد یا انسان کا مزاج مستقل نہیں بلکہ سطحی سا ہو جائے، دیکھا دیکھی ہو جائے، تو پھر نہ تو انسان میں فیصلہ کرنے کی جرت ہوتی ہے اور نہ ہی طاقت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے عکاس ہیں، جو ہماری شبیہ، ہماری مثال ہے، یہ ایک وقت میں تو خدا کو کچھ کہتے ہیں، کچھ وعدے وعید کرتے ہیں، اور دوسرے لمحے ان کی سوچ بدل جاتی ہے اور وہ شکایت کرتے اور پرانی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں.
ایک بچہ اپنی فیملی کے ساتھ پام سنڈے یا کھجوری اتوار کو چرچ نہیں جا سکا. جب اس کی فیملی چرچ کے بعد گھر واپس آئی تو اس کے بہن بھائیوں نے اپنے ہاتھوں میں کھجور کی چھوٹی چھوٹی ڈالیاں اٹھا رکھی تھی. اس بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بہن بھائیوں نے کیا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے, یہ انہوں نے کھجور کی ڈالیاں کیوں ہاتھوں میں اٹھا رکھی ہیں؟ تو اس کے باپ نے اسے بتایا کہ ان ڈالیوں سے کیا مراد ہے. یہ وہ خاص دن تھا جب یسوع یروشلم کے اندر آیا تھا. ہم اس دن کی یادگار مناتے ہیں ان ڈالیوں سے. وہ بچہ بڑا پچھتایا اور حسرت سے بولا, آج کے دن یسوع چرچ آیا تھا اور آج ہی کے دن میں چرچ نہیں گیا, نہ جا سکا. ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب بھی یسوع ہمیں وزٹ کرنے آتا ہے ہم ان موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان مستقل مزاج ہوتا ہے جس کے باعث ہم حسرت سے پچھتاتے ہیں یا حسرت سے آہ بھر کر کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہ اپنا ٹائم دے سکے؟ کیا ہمارا وہ ایمان ٹھوس ہوتا ہے, ایسا ٹھوس کہ جس میں یسوع کی شبیہ, یسوع کی جھلک یا یسوع کا عکس نظر آتا ہو؟ آج لوگ چرچ میں دکھائی تو دیتے ہیں مگر یسوع ان میں دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ لوگوں نے یسوع کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہوا ہے اور اپنے ہی سانچے میں, اپنے بنائے ہوئے کردار میں یسوع کو فٹ کر دیا ہوا ہے. اور اس سے بھی بھیانک اور خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد طرح طرح کی تعلیموں نے ہمارے ایمان کو ڈاواڈول کر دیا ہے. اور ایلیا کی باز گشت, وہ الفاظ, اس کے الفاظ آج بھی ایکو ساؤنڈ بن کر ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم کب تک, کتنے دن, کتنے ہفتے, کتنے مہینے اور کتنے سال تم دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے. بغیر صحیح عقیدے, بغیر صحیح ٹھوس تعلیم کے لوگوں نے اپنی مرضی کے حوالے دے کر, غلط سلط تشریحات کر کے, کھینچ تان کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے بند کر دیے یا ان کی کوشش کر رہے ہیں. پترس اپنے دوسرے خط کے 3 باب کی 16 آیت میں اسی بات کا تو وہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے, ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے. پترس کہتا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں, کلام مقدس کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے. اب وہ یہ نہیں کہتا کہ ان کا سمجھنا, آپ دوسرے پترس کے 3 باب کی 16 آیت میں پڑھ سکتے ہیں, یہ نہیں کہتا کہ ان کا سمجھنا ناممکن ہے, وہ کہتا ہے مشکل. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی استاد چاہیے, کوئی ٹھوس تعلیم چاہیے, مسیحی ایمان کی بنیادوں کو سمجھنا ہوگا, نہ کہ محض سنا کے ادھر ادھر سے ہم اس کو آگے تعلیم بنا دیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کا سمجھنا مشکل ہے, تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جاہل اور بے قیام لوگ اس کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں, یعنی اپنی مرضی سے ان کی تشریحات کرتے ہیں. اکثر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلام کی غلط تشریح کر کے آج دوسروں کو اور معصوم کلیسیا کو گمراہ کر رہے ہیں. یسوع کا پھر وہ پرانے عہد نامے میں سے نئے عہد نامے میں سے حوالے دیتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں جگہ تھا, یہ نیا آ گیا ہے. ایسا کچھ بھی یسوع نے یہ نہیں کہا کہ یہ پرانا حکم تھا تو اب نیا حکم ایسا ہوگا, نہیں, بلکہ یسوع نے صاف کہا کہ میں پرانے کو منسوخ کرنے یا کینسل کرنے نہیں آیا, بلکہ میں خود عمل کر کے اس کو مکمل طور پر تمہیں مکمل کر کے دکھانے آیا ہوں.
میں اپنے اوپر اپلائی کر کے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام میں لکھا ہے اس میں کوئی چھل نہ تھا. اس نے دعویٰ کیا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. لہذا یسوع مسیح نے کلام کی کسی بات کو نہ تو رد کیا اور نہ تردید کی، بلکہ مزید اس کو پختہ کرنے کے لیے عمل کر کے مکمل کیا. لیکن افسوس آج گمراہی کے اس دور میں، جبکہ گمراہی اپنے عروج پر ہے، انسان نے اپنی مرضی کے کلام کے حوالے چن لیے ہیں. جس کا جو جی چاہتا ہے اپنی فائدے، اپنی مرضی کے لیے، وہ اپنی مرضی کے دن، اپنی مرضی کے وقت اور اپنی مرضی کے کلام کا چناؤ کرتے ہیں اور اپنی من پسند اور مرضی کے میسیجز دے رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ کلام کیا چاہتا ہے. وہ خدا کی پسند نہیں بلکہ اپنی پسند، اور کلیسیا کی بہتری نہیں بلکہ اپنا فائدہ چنتے اور تلاش کرتے ہیں. اپنی خواہشات کو آج خادم خدمت کے نام پہ تسکین کر رہے ہیں. یاد رکھیں، بہت سے لوگ، جو لوگ خدا کو اپنے اصولوں کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نہ تو خدا تبدیل ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کا کلام تبدیل ہے. اس کے وعدے اور بلاوے بھی لا تبدیل ہیں. لہذا زمانے اور ادوار کی کہ دور بدل گیا، زمانہ بدل گیا، ان کی تبدیلی کا بہانہ بنا کر لا تبدیل خدا کے لا تبدیل کلام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. سچائی سے بائبل کا جو کلام ہے، جو پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیں. بائبل میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. بائبل کو پڑھیں، روح القدس آپ کو سکھائے گا، روح القدس سمجھائے گا. اچھے استاد کی صحبت میں رہیں اور اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث طرح طرح کے استاد نہ بنا لیں. خدا کو اپنے اصولوں پر مت ڈھالیں، اس کے اصولوں پر ڈھلنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کی ساری خواہشات کی تسکین بھی ہو جائے گی. آپ کی جو روح بھٹک رہی ہے، آپ کے اندر جو سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش میں ہے، نہ کہ اپنی انا کی تسکین میں. لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس کی مرضی کی بجائے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نے متی اس کے 15 باب کی 8ویں آیت میں صاف کہہ دیا کہ یہ امت زبان سے تو میری تمجید کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے. یہی ہم اس کھجوری اتوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت، یہ قوم زبان سے تو ہوشانہ ہوشانہ پکار رہی تھی، مگر اندر سے ان کے دل برابا برابا چلا رہے تھے، جس کا اظہار ہم متی 27 باب کی 21 آیت میں دیکھتے ہیں. جب پیلاطس کے سامنے یسوع مسیح کی پیشی تھی، تبھی اس پیلاطس نے یسوع کے تعلق سے کہا کہ میں اسے تمہاری خاطر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہی بھیڑ چلائی کہ اسے نہیں بلکہ برابا کو چھوڑ، جو ہماری خواہشوں کے مطابق گناہ آلودہ زندگی کا عکس ہے ہمارا. اسے آزاد کر اور زندگی کے مالک کو مصلوب کر صلیب دے. پام سنڈے کو انہوں نے جو ہوشانہ کے نعرے لگائے، جو ہم بھی خدا کی حضوری میں ہالےلویا یا ہوشانہ کے اکثر نعرے لگا دیتے ہیں، وہ بھیڑ جو یسوع کے آگے اپنے کپڑے بچھا رہی تھی، کھجوروں کی ڈالیاں لہرا کر والہانہ استقبال کر رہی تھی، اس خوشی، اس پکار، اس للکار، ان نعروں کی کئی وجوہات ہو سکتی تھی. جیسا کہ ہم نے لوکا کے حوالے کے اندر پڑھا، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کے کیا لکھا ہے، اس کے معجزات کے سبب سے خوشی سے للکارتے تھے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی تھی. کچھ لوگ روٹیاں کھانے کے بعد، کیونکہ اس نے کئی بھوکوں کو سیر و آسودہ بھی کیا تھا، کئی لوگوں کی
یہ وجوہات ان ناروں کی شفا ہو سکتی تھی، کچھ کی روٹیاں، کچھ کی رومی سامراج سے رہائی اور آزادی، جیسے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد کیا، مصریوں سے آزادی دلائی، یا پھر ان تمام ناروں کی وجہ محض ایک رجحان تھا، ایک ٹرینڈ تھا جس کو لوگ فالو کر رہے تھے۔ آج کل بھی لوگ ٹرینڈ فالو کرتے ہیں، فیشن فالو کرتے ہیں، ایک بھیڑ چال ہے، جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا اس لکیر کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ شاید وہ ایک ٹرینڈ کو فالو کر رہے تھے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا پھر کئی لوگ محض دیکھا دیکھی، یہ بھی انسانی فطرت ہے، یہ بھی ہیومن نیچر ہے، یہ بھی انسانی رجحان ہے کہ جو چیز سب لوگ کر رہے ہو دوسرے بھی دیکھا دیکھی ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی ہال میں ایک شخص بالکل اپنے خیالوں میں بیٹھا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اچانک اس کو آواز آتی ہے کہ سارا ہال تالیاں بجا رہا ہے، وہ شخص بھی بس دیکھا دیکھی تالیاں۔ ہم اکثر دیکھا دیکھی بہت سے ایسے کام کرتے، تو شاید اس بھیڑ نے جو نعرے لگائے ان میں بہت سے لوگ کچھ روٹیوں میں، کچھ اپنے فائدے کے لیے، کچھ معجزوں کے لیے، کچھ شفا کے لیے اور کچھ دیکھا دیکھی نعرے لگا رہے تھے، لیکن ان کا یہ سب جوش، یہ سارا جذبہ، نعرے بازی، خوشی ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا جب اسی بادشاہ کو، جس کو وہ ویلکم کر رہے تھے، انہوں نے رسیوں میں جکڑے اور گرفتار ہوتے دیکھا۔ ان کے رویے، ان کی فطرت، ان کے رجحانات اور ان کی سوچ کا پلڑا ایک دم سے دولت اور طاقت اور اختیار کی طرف جھک گیا۔ آج بھی جس چرچ کے اندر دولت کی ریل پیل ہے، جس کلیسیا کے پاس بڑا دکھاوا ہے، بڑے ایکٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، بڑا میڈیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، لوگوں کے پلڑے اسی طرف جھک جاتے ہیں، بھلے وہاں پر سچائی کی تعلیم دی جا رہی ہو یا نہ دی جا رہی ہو۔ ان لوگوں نے بھی رومی سامراج اور فقیہوں اور فریسیوں کی سیاست کی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، کیونکہ ان کی محبت، ان کا جوش، ان کا ایمان اور ان کی رفاقت یسوع مسیح کے ساتھ حقیقی طور پر نہیں بلکہ محض دیکھا دیکھی تھی، وہ خالص نہیں تھے۔ نعرے لگانا، کپڑے بچھانا، کھجور کی ڈالیاں لہرانا شاید اس دور کے، اس زمانے کے اندر ایک رسم تھی، رجحان تھا، یا پھر محض وقت گزاری کے لیے کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے اور دل لگی کرنے لگے، مگر ایمان حقیقت پر مبنی نہیں تھا ان کا، اور طاقتور کے سامنے آواز اٹھانا ان لوگوں کو خطرے سے خالی نہ لگا، اس لیے انہوں نے اپنے فائدے کی جانب رخ کیا، اور جس طرف ان کا فائدہ تھا وہ اسی کے نعرے لگانے لگے۔ آج بھی انسان کی نیچر ہے کہ جس طرف اس کا فائدہ ہو وہ اسی کے گن اور گیت گاتا ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی مسیح پر ایمان لا کر اس کو اپنا حقیقی بادشاہ، اپنا حقیقی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو پھر نہ تو آپ کسی رجحان کو فالو کرتے ہیں، نہ کسی سامراج یا کسی طاقتور کے سامنے خوفزدہ ہو سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہمارا ایمان حقیقی ہونا چاہیے، نہ کہ محض رسم پوری کرنے والا ہو، نہ کہ محض دیکھا دیکھی ہو، کیونکہ حقیقی ایمان میں خوف نہیں بلکہ دلیری ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان ان لوگوں کی طرح صرف حالات اور واقعات پر ہی مبنی ہے تو میرے خیال میں یہ صرف وقت گزاری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پام سنڈے ہم پام ٹریز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پام کی ڈالیوں، کھجور کی ڈالیوں کو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ راز کیا ہے پام ٹری کا یا کھجور کے درخت کا؟ راز کیا ہے؟ یہ واحد ایک ایسا درخت ہے، اس کی خاصیت ہے کہ یہ طوفانوں کا مقابلہ کر کے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہت سے طوفان آتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ ڈالتے ہیں، درخت ٹوٹ جاتے ہیں،
ختم ہو جاتے ہیں. واحد پام ٹری ایک ایسا ہے جو جتنے زیادہ طوفان کا مقابلہ کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پہلے سے مضبوط ہوتا ہے. خاص طور سے وہ پام ٹریز جو کہ سمندر کے کنارے لگے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندری طوفان اس دنیا کے سب سے تیز ترین طوفان ہوتے ہیں. اتنے طوفان وہ تیز ہوتے ہیں کہ پام ٹری کو وہ زمین تک اس کی چوٹی کو جھکا دیتے ہیں, اتنا زور سے چلتے ہیں. لیکن پام ٹری میں ایک تو لچک ہوتی ہے اور دوسرا جب یہ ٹری نیچے جھکتا ہے ان طوفانوں کا سامنا کرنے سے تو اس کی جڑیں اور اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ اس سخت زمین کو اکھاڑ ڈالتا ہے. اور جب یہ دوبارہ سیدھا ہوتا ہے تو وہ اکھڑی ہوئی زمین اس کے لیے مزید نرم ہو جاتی ہے اور اس کی جڑوں کو اور گہرائی میں جانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ پام ٹری کی خاصیت ہے جو سیلابوں اور موسموں کا مقابلہ کرنے کی نہ صرف خاصیت رکھتا ہے بلکہ ان سے مقابلہ کر کے پہلے سے ہمیشہ ہر دفعہ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایماندار کی نشانی ہے. اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ طوفانوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا بلکہ اپنی جڑوں کو اور مضبوط کرتا جاتا ہے. اس دور میں کھجور کی ڈالیاں لہرانا محض ایک رجحان یا ٹرینڈ کے علاوہ مضبوط ایمان کا اظہار بھی تھا کہ ہم ایمان میں اس درخت کی طرح مضبوط ہے جو طوفانوں آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود اپنے ایمان سے نہیں ہٹتا. اگر ایک سچا ایماندار, اگر ایک سچا مسیحی کھجور کی ڈالی لہراتا ہے تو یہ اس کے مضبوط ایمان کی نشانی ہے جو آزمائشوں سے اور گہرا ہو جاتا ہے. پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو گدھے پر سوار آتے دکھایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ گدھے عموماً رد کیے ہوئے جانور ہیں, گندے اسمیل آتی ہے ان سے, ڈھیٹ جانور ہے. محلے میں اکثر ہم نے دیکھا ہے بچے ان کو پتھر مارتے ہیں. یہ کوئی اتنا لگژری جانور نہیں ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں, لیکن اس کے باوجود کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں اور اپنے عورتوں نے سروں کے دوپٹے اور مردوں نے اپنے سروں کے کپڑے اس گدھے کے پاؤں کے نیچے بچھائے؟ اس لیے کہ اس گدھے نے یسوع کو اٹھایا ہوا تھا. جو بھی یسوع کا نام کیری کرتا ہے دنیا اس کے آگے جھکتی ہے کیونکہ وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اگر آپ یسوع کے نام سے پہچانے جاتے ہیں تو یقین کریں کہ حکومتیں اور اختیار اور اس کائنات کی فورسز اور بدروہیں آپ کے آگے جھک جائیں گی. شاگرد یسوع مسیح کے پاس واپس آتے ہیں کہ استاد ہم تیرا نام لے کر چلے تھے اور دیکھ بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. یہ ہے اس نام کی خاصیت. صرف ایک بات, اس گدھے نے یسوع کو اٹھایا ہوا تھا. حقیقی ایمان یسوع کے نام کو کیری کرتا ہے, نہ کہ اپنے لالچ, اپنے فائدے یا اپنی پسند ناپسند کو. حقیقی ایمان یسوع سے شرماتا نہیں ہے. اگر ہماری سوچ, ہماری رفاقت, ہمارے خیالات حقیقی ایمان پر مبنی ہے تو پھر ہم حقیقی طور پر ہوشنا کا نعرہ لگا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم حقیقی طور پر یسوع سے دور اور محض دیکھا دیکھی رسم یا ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہمارے نعرے محض شور شرابہ اور وقت گزاری سے زیادہ کچھ بھی نہیں. آئیے دل سے یسوع پر ایمان لا کر اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے, نہ کہ محض کسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے بلکہ حقیقی طور سے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے ہم پام سنڈے اس کی یادگار منائیں. محض
اپنے کپڑے ہی نہیں بلکہ اپنے دل بھی اس کی راہوں میں بچھائیں۔ ہیپی پام سنڈے، گاڈ بلیس یو۔